سر ابھی 10 اکتوبر کی آپ کی ایک فیس بک پوسٹ تھی، ویسے تو ہم آپ کی اکثر پوسٹ دیکھتے ہیں اور بہت ہمیں چیزیں سمجھنے کو اور سیکھنے کو ملتی ہیں. آپ نے خود ایک بہت بڑے اخبار کے لیے 15-16 سال دیے اور اس کے علاوہ کئی اخبارات میں آپ گروپ ایڈیٹر، چیف ایڈیٹر کے طور پہ کام کیا آپ نے. اس کے باوجود آپ کو اب 2023 میں یہ لگ رہا ہے کہ ایک ذمہ دار اور ایک اچھے اخبار کی ضرورت ہے پاکستان میں. کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیے، اخبارات کا جو اب تک کام رہا ہے وہ ہے رائٹ ٹو نو. عوام کا جو یہ اس کو RKN کہتے ہیں، رائٹ ٹو نو جو ہے اس کو اخبار والے کیٹر کرتے ہیں کہ اس کو بلدیاتی سطح پہ کیا معلومات معلوم ہونا چاہیے، صوبائی سطح پر کیا، مرکزی سطح پہ، عالمی سطح پر. آج کل کے جو اخبارات ہیں، چاہے وہ کثیر الاشاعت اخبار، جنگ ہو یا دوسرے، ڈان کسی حد تک اس کو کیٹر کر رہا ہے، لیکن وہاں بھی اب پہلے سے ڈکلائن ہے. تو اس لحاظ سے سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت جو اخبارات ہیں وہ عوام کا جو جاننے کا حق ہے اس کی فرض کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں. آزادی صحافت یا اور آگے جگہ جا کے کہ مقتدر طاقتوں کا اور ان کا وہ تو ایک الگ بہت بڑی منزل ہے، لیکن عام جو ہے کہ جس کو جب آپ کے ٹی وی چینل سے جو خبریں سارا دن نشر ہوتی ہیں اسی کو آپ اگلے 24 گھنٹے کے بعد لیڈ کے طور پہ دیں گے اور اس میں کوئی اضافہ نہیں کریں گے، نہ بتائیں گے کہ اس کے 24 گھنٹے میں اس میں کیا کیا مزید ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تو پھر لوگ وہ اخبار کیوں پڑھیں گے. تو میں اپنے یہاں بھی ہاکر سے پوچھتا رہتا ہوں تو یہی بتاتے رہتے ہیں کہ جی گھر کم ہو رہے ہیں تو لوگ اب پڑھنا چھوڑ رہے ہیں. انٹرنیٹ وغیرہ تو ایک بہانہ ہے کہ جن ملکوں میں انٹرنیٹ ایجاد ہوا ہے، یہ امریکہ، برطانیہ، یورپ وغیرہ، وہاں تو نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، آبزرور، لندن ٹائمز وہ نکل رہے ہیں. گارجین نے سب سے زیادہ مقابلہ کیا ہے اس سے الیکٹرانک میڈیا کا. تو وہ یہاں اسپرٹ نظر نہیں آ رہی. مالکان وہی ہیں چینلز کے بھی جنہیں مل گیا، اور اخبار بھی ان کے. شیخ رشید صاحب بھی اس وقت ہوتے تھے انفارمیشن منسٹر. ایک کراس میڈیا اونرشپ جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ نئے لوگوں کو موقع دیتے تو وہ تھا. تو اخبار جب نہ چل رہا ہو اور چینل سے پیسے آ رہے ہوں تو انہیں اخبار کی فکر نہیں ہوتی. میں جنگ اخبار سے 2010 میں ریزائن بھی اس لیے کیا تھا کہ چینل پہ ساری توجہ ہو گئی تھی، اور جو پرنٹ میں کام کر رہے تھے نہ ان کی تنخواہوں میں کوئی انکریمنٹ ہو رہا تھا سال بسال، نہ ان کے جو مراعات ہیں ٹی وی چینلز کے مقابلے میں وہ بہت کم تھیں. اس لیے میں آگے نظر آ رہا تھا کہ حالات یہ خراب ہوں گے. تو وہ ہے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اخبار معیاری اچھے اس انداز سے نکلے کہ جو لوگ جاننا چاہتے ہیں 24 گھنٹے بعد، اگر آپ وہ بتا سکتے ہیں اس اخبار میں ایڈیٹوریلی، تجزیاتی رپورٹوں میں، کالموں میں، وہ پھر یہاں کراچی، لاہور وغیرہ میں چل سکتا ہے. اچھا سر، میڈیا ایتھکس پہ اگر بات کر رہے ہیں تو ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب پاکستان آئے 4 سال بعد، اور اس دن فرنٹ پیج پہ فل پیج ایڈ، آلموسٹ فل پیج ایڈ، صرف ان کی تصویر لگی ہوئی اور پارٹی کا پیغام لگا ہوا. آپ اگر ہوتے، یعنی کہ تقریباً انگریزی ہو یا اردو اخبارات ہو تمام میں یہی تھا، بڑا ہو یا چھوٹا اخبار ہو تمام میں یہی 21 اکتوبر کو شکل تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایتھیکلی کیا صحیح تھا؟ اجازت ہونی چاہیے؟ نہیں، ڈان نے اس طرح نہیں کیا. ڈان نے اپنا اوپر کا حصہ اسی طرح رکھا تھا، یہ نیچے میرا خیال ہے 1/4 میں اشتہار انہوں نے کیا ایڈجسٹ ان کے یہاں. لیکن نیوز نے تو اپنی خبر بھی نہیں دی، پورا اوپر تک اسی کو دے دیا. اس میں جو ان کی کامیابی میں فیس بک پہ دیکھا لوگوں نے جو تبصرے کیے، تو وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ لیڈ تھی اخباروں کی. حالانکہ لیڈ نہیں ہو تو اسی اشتہار کا حصہ تھی. لیکن کامیابی یہی ہے جو بھی ان کے میڈیا مینیجرز تھے نواز شریف کے، کہ انہوں نے
وہی کامیابی اس میں حاصل کر لی کہ یہ نواز شریف آ جائیں اور وہ سب ٹھیک کریں گے. تو یہ ہمارے یہاں 90s سے سلسلہ شروع ہوا. پہلے بہت احتیاط کی جاتی تھی. ہمارے زمانے میں یہ پیمپرز والی جو کمپنی ہے انہوں نے کیا تھا، پورے اخبار کو پنک کر دیا تھا. تو اس پہ اس سے پہلے بھی خط لکھا اور ہمیں ایڈیٹوریل کو نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ صبح یہ ہونے والا ہے. تو میں اس کو خط لکھا تھا امیر رحمان کو. وہ خط ہے ان کے ریکارڈ پر بھی کہ میں کہا وہ انڈین گانا تھا مجھے رنگ دے. وہ میں لکھا، میں کبھی یہ، اور کم از کم یہ ہے کہ بھی آپ کو لاء کی تو فکر کرنی چاہیے تھی کہ لاء جو ہے کسی بھی اخبار کی سب سے زیادہ مقدس قابل قدر ہوتی ہے. تو اس کو بھی اس دن اس کو بھی رنگ دیا گیا تھا. تو یہ صرف پیسے کے لالچ میں آپ جو ہے وہ پورا اپنا جو بھی اصول ہیں، قواعد، ضوابط، پروفیشنل، ان کو رون دیتے ہیں صرف. اور ایسے اشتہاروں کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں. اچھا، پہلے صرف اشتہار ہوتا تھا ایک طرف کونے میں نیچے چھپتا تھا. اب وہ بیچ میں بھی آ جاتے ہیں، کیا ہینگنگ پیٹرن کہتے ہیں، اس کے پیسے زیادہ ملتے ہیں اس لیے اس کو کرتے ہیں. تو یہ جو مسلسل ٹریٹمنٹ ہے اسی کی وجہ سے پرنٹ اب بالکل ارریلیونٹ ہوتا جا رہا ہے. ہاں، ابھی بالکل نہیں ہوا اور کئی دہائیوں سے چل پرنٹ میڈیا ہے، اور آگے بھی اگر میرے خیال سے اگر صحیح طرح چلا جائے، عوام جو چاہتی ہے وہ دیا جائے تو یقینی طور پہ چلتا رہے گا. لیکن سر 15-16 سال میں الیکٹرانک مین اسٹریم میڈیا آیا اور اب آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ ڈکلائن پر ہے، اور سم ہاؤ اس کے بعد جب کہا جا رہا ہے کہ جی سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا اس کی جگہ لے رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا مین اسٹریم میڈیا میں سیکھے سکھائے لوگ نہیں آئے؟ کیا اخبارات مین اسٹریم میڈیا پارٹی بن گیا، اس وجہ سے لوگ بدزن ہو گئے، یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں، جو بنیادی وجہ ہے کہ جتنے چینلز آپ کے ملک میں آئے اتنے تربیت یافتہ ٹی وی رپورٹر، ٹی وی سب ایڈیٹر، ٹی وی اینکر پرسن نہیں تھے. اچھا، جس طرح آپ یہ ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں، جس رپورٹر کے ہاتھ میں کیمرہ اور مائک ہے وہ اس لمحے جہاں بھی کھڑا ہے، چاہے وہ کسی ایکسپلوژن کے بعد آیا ہو، بلاسٹ کے بعد، یا کہیں کسی تقریر کے بعد، اس وقت اس کے ہاتھ میں آپ کے پورے چینل کی مالک بھی وہی ہے، چینل کا رپورٹر بھی وہی ہے، چینل کا ایڈیٹر، ڈائریکٹر نیوز بھی وہی ہے. اب اس کی کتنی ٹریننگ ہونی چاہیے آپ اندازہ کر لیں کہ اس کو ہر لحاظ سے ہو کہ کون سا لفظ کس وقت مجھے استعمال کرنا ہے، میرے چہرے کے تاثرات کیا ہونے چاہیے اور کس طرح سے کروں. تو وہ اس کی ٹریننگ نہیں دی گئی. یہاں آئے تھے جیو میں CNN والے اور کچھ دوسرے. CNN والا آپ کو ٹیکنیکلی تو بتا سکتا ہے، لیکن جو اس معاشرے کی روایات ہیں، ثقافت ہے، لہجہ ہے، وہ نہیں بتا سکتا. تو ظاہر اس کی کمی رہی. باقی جتنے پھر آئے ہیں مشروم چینلز، وہاں تو اس کی بھی نہیں. وہ آیا کہ بھی ٹھیک ہے، وہ نوکری کرنے کو تیار ہے، تنخواہ کے لیے کوئی زیادہ اصرار نہیں ہے، اس کو کیمرہ دے دیا، مائک دے دیا، وہ جا کے جو بھی بولتا ہے وہ چل جاتا ہے. اور اسی میں پھر یہ سارا ایک آپ کا ڈکلائن ہوتا ہے. اور اس میں سب سے بڑا آگے مسئلہ ہوا کہ اخبارات میں اسٹیبلشمنٹ کی اتنی مداخلت ہوتی تھی لیکن اس قدر نہیں. یہاں تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک ہی دن میں ایک پروگرام ایک ٹی وی سے اٹھا کے دوسرے ٹی وی پہ چلا گیا، اگلے دن سے وہاں شروع ہو گیا. حالانکہ اس میں بھی کم از کم 1-2 ہفتے کا فرق ہوتا ہے. تو اتنی زیادہ مداخلت ہے، موضوعات بھی وہیں سے ملتے ہیں ٹاک شوز کے. تو اس میں جو ہے کہ ظاہر ہے آپ پروفیشنلی آپ کو ہر روز کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. کیا سر بہتر نہ ہوتا کہ آپ یا آپ جیسے لوگ جنہوں نے کئی دہائیاں گزاری ہیں صحافت میں، وہ مین اسٹریم میں بھی آتے، یا چلیں آن کیمرہ نہ آتے،
پالیسی میکرز میں یا کم از کم نیوز میکنگ میں تو ہوتے ہیں کہ جب یہ شروع ہوا ہے یہ تو ہم جنگ کے گروپ ایڈیٹر کی حیثیت سے میٹنگز میں شریک ہوتے رہیں، لیکن اب کے جو چینلز ہیں کوئی بھی ہو، جیو ہو یا آر وائی وغیرہ، ان کا یہ ہے کہ جو دھیما بولتا ہے وہ چینل کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، چاہے اس کو پوری معلومات ہوں اور اس موضوع کا وہ ماہر بھی ہو، وہ نہیں ہونے چاہیے. انہیں چیختا چلاتا ہرتا وہ فیاض الحسن جیسا چاہیے. تو وہ ہے کہ کئی جگہ مشورہ ہوا کہ ابھی یہ جو ایشو ہے اس پہ فلاں صاحب کا زیادہ کام ہے، کئی برسوں کی تحقیق ہے. نہیں جی وہ بہت ہی آہستہ بولتے ہیں تو اس لیے ان کو نہیں بلا سکتے. تو آپ کا سبسٹینس اور یہ ہو گیا کہ آپ کو اخبار کی طرح اس موضوع پہ لاجیکل کنکلوژن وغیرہ نہیں چاہیے، آپ کو صرف ایک ہنگامہ سنسیشن چاہیے. اور اسی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں یہ ڈکلائن آ رہا ہے کیونکہ عوام کو یہ نہیں چاہیے. جی اب یہ جو ریسنٹ ہے کہ عمران خان کی خبروں کی وجہ سے بعض چینل بہت اونچے گئے، جب ان خبروں پہ پابندی لگا دی گئی تو سب کیا گیا. تو یہ اس کا مطلب نہ پابندی لگانے والے کوئی اسٹریٹجسٹ صحیح تھے اور نہ مالکان یا والے کہ بھی وہ مشورہ کرتے ان سے ریزسٹ کرتے کہ بھی اس طرح ایک دم یہ صحیح نہیں ہوگا. تو اس پہ کوئی بات نہیں کی گئی، ہم بالکل وہ سرنڈر کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے. تو یہ چینلز کا جو رویہ ہے وہ مسائل کے حل کے لیے نہیں ہے کہ ایک کوئی اصولی طور پر طے کر لیا گیا ہے کہ کسی بھی ٹاک شو میں کسی ایشو کا کنکلوژن نہیں ہونا، کیونکہ وہ پھر مسئلہ اگر ختم ہو گیا تو نیکسٹ ٹائم کہاں کیا کریں گے. صحیح. تو میں یہ بھی دیا تھا اپنے فیس بک پوسٹ میں، یہ 2002 سے ایکٹیو ہیں چینلز، اب 2023 ہے تو 21 سال میں ان چینلز نے کوئی مسئلہ حل کروایا ہو تو وہ بتایا جائے. بہت بہت شکریہ سر.